بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور ہماری عزیز بچیاں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، درس معیار السلوک کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں آج گفتگو معیار صوم پر شروع ہو رہی ہے۔ معیار دوم پر ہماری تقریباً 7 قسطیں مکمل ہوئیں اور ان 7 قسطوں میں معیار دوم الحمدللہ پورا ہوا۔ آج تیسرے معیار پر گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ معیار مجموعی طور پر 49 معیار حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ مصنف ہیں معیار السلوک و دافع الاوہام والشکوک، اسی کتاب کے آخر میں حضرت نے 49 معیار سالکان طریقت کے لیے اور راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے تحریر فرمائے ہیں، اور وہ معیار ایک طریقے سے پیمانہ ہیں، کسوٹی ہیں اور ترازو ہیں، جس میں اپنے آپ کو ایک سالک اور طالب حق تول سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اس بات کا جائزہ لے سکتا ہے کہ ان معیارات پر وہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں۔ یہ معیار یقیناً ہمارے نزدیک علم معرفت کا خزانہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چند سطروں کا میں جو تحریر شدہ معیار دوم تھا، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی، اور 7 قسطوں میں وہ معیار دوم پورا ہوا۔ اسی طریقے سے کچھ معیار ایسے ہوں گے جن پر گفتگو مختصر رہے گی، لیکن کچھ معیار ایسے ہوں گے جن پر گفتگو قدر تفصیل کے ساتھ میں ہوگی، اور اسی معیار میں سے ایک معیار یہ تیسرا معیار ہے، اس پر گفتگو بھی انشاءاللہ مفصل رہے گی۔ تو حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ معیار صوم یعنی تیسرے معیار میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک خوش الحان قاری، یعنی اچھی آواز میں اور خوش الحانی کے ساتھ میں پڑھنے والا اگر تلاوت کرے قرآن پاک کی، یا حمد اور نعت کوئی بوڑھا شخص یا جوان شخص حمد و نعت میں اشعار پڑھے، اور اس سے دل میں کیفیت پیدا نہ ہو، وجد تواجد یا دل کو راحت نہ ہو، اور اس کے برخلاف اگر عورت یہ اشعار پڑھے اور اسی طریقے سے امرد یعنی خوبصورت نابالغ بچہ اگر یہ اشعار پڑھے، یا مزامیر یعنی موسیقی کے ساتھ میں اشعار پڑھے جائیں،
اور اس کیفیت میں کسی کو حال طاری ہو جائے تو جان لو کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے۔ میں نے الفاظ کی تشریح کے ساتھ میں اس معیار کو پڑھا۔ اب میں حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریر فرمایا ہے معیار، میں اس کو بعین ہی دوبارہ دہراتا ہوں۔ معیار سوم میں حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک قاری خوش الحان پڑھے یا بلا مضامیر، بڈھا یا جوان حمد و نعت میں اشعار پڑھے اور اس سے وجد تواجد یا دل کو راحت نہ ہو، اور عورت یا امرت کے اشعار پڑھنے یا مزامیر کی آواز کے ساتھ میں کسی کو حال طاری ہو تو جان لو کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ فارسی میں خود شعر تحریر فرماتے ہیں، اس لیے اس سے قبل بھی میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ زبان اردو میں بھی اور زبان فارسی میں بھی صوفیانہ انداز کے بہترین شعر آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلب میں القاء فرمایا کرتا تھا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس ضمن میں، گر ترا آیت خلاف شرع حال، داں کے این ظلمست گمراہی وبال۔ اگر تمہیں خلاف شرع کام کرنے سے اور خلاف شریعت کام کرنے میں تم کو اگر حال آتا ہے تو یہ بات جان لو کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے۔ شرم و حیا اس وصف کو کہتے ہیں جو بندے کو ہر اس چیز سے روک دے جو اللہ پاک اور اس کی مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، یعنی وہ صفت جو انسان کو اس کام یا چیز سے بچائے جسے اللہ پاک اور اس کی مخلوق ناپسند کرتی ہو، اسے شرم و حیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اس کو بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ شخص ہے جو مثلاً کسی گھر میں گیا، وہاں کوئی خوبصورت عورت ہے یا وہ آ جا رہی ہے، یا تو یہ کنکھیوں سے اسے دیکھتا ہے، جہاں کسی کی نظر پڑی تو نگاہ پھیر لی، اور جب موقع پایا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا۔ پس خائن آنکھ کی خیانت کو اور اس کے دل کے راز کو اللہ علیم خوب جانتا ہے کہ اس کے دل میں تو یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو پوشیدہ عزم بھی دیکھ لے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آنکھ مارنا، اشارے کرنا اور بن دیکھی چیز کو دیکھی ہوئی یا دیکھی ہوئی چیز کو اندیکھی بتانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نگاہ جس نیت سے ڈالی جائے اللہ پر روشن ہے۔ پھر سینے میں چھپا ہوا خیال کہ اگر موقع ملے اور بس ہو تو آیا یہ بدکاری سے باز رہے گا یا نہیں، یہ بھی وہ جانتا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلوں کے وسوسوں سے وہ آگاہ ہے، وہ عدل کے ساتھ حکم کرتا ہے، قادر ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی دے اور برائی کی سزا بری دے، وہ سننے دیکھنے والا ہے۔
جیسے فرمان ہے کہ وہ بروں کو ان کی کرنی کی سزا اور بھلوں کو ان کی بھلائی کی جزا عنایت فرمائے گا۔ جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، خواہ وہ بت اور تصویریں ہوں، خواہ اور کچھ، چونکہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کی حکومت ہی نہیں، تو حکم اور فیصلے کریں گے ہی کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اقوال کو سنتا ہے، ان کے احوال کو دیکھ رہا ہے، جسے چاہے راہ دکھاتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ اس کا اس امر میں بھی سراسر عدل ہے۔ اس طرف تفصیل سے روشنی ڈالی ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حیا کا لغوی، شرعی اور عرفی معنی اور حیا کو باقی شاخوں سے ممتاز کرنا، اس کی علماء کرام نے بہت سی توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ بہت بڑے امام اور محدث حافظ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 852 ہجری، متوفی کا مطلب جنہوں نے وفات پائی 852 کے اندر، تو وہ ابن حجر عسقلانی کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے علمی دنیا کے اندر۔ تو آپ حیا کی شرح کے سلسلے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے سے انسان کو یہ خوف ہو کہ اس کام پر اس کو ملامت کی جائے گی، اور اس وجہ سے اس کام کو کرنے سے اس کے اندر انقباض اور گھٹن کی کیفیت پیدا ہو، تو اس کیفیت کو لغت میں حیا کہتے ہیں۔ اور اس کی شرعی تعریف یہ ہے کہ حیا وہ وصف ہے جو انسان کو برے کام کرنے سے اجتناب کرنے پر، یعنی بچنے پر اور دور رہنے پر آمادہ کرے اور ابھارے، اور حقدار کے حق میں تقصیر کرنے سے، یعنی حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے روکے۔ اسی وجہ سے دوسری حدیث میں ہے کہ حیا کل کی کل خیر ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حیا تو ایک جبلی اور فطری صفت ہے اور فطری وصف ہے جو غیر اختیاری ہوا کرتا ہے، تو اس کو ایمان کی شاخ کیوں فرمایا گیا، جبکہ ایمان تو ایک اختیاری عمل ہے اور اختیاری فعل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے حیا نیکی کی محرک ہوا کرتی ہے، یعنی حیا کی وجہ سے نیک کام کرنے کی طبیعت میں آمادگی پیدا ہوتی ہے اور تحریک پیدا ہوتی ہے، اور گناہ سے بچنے کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک طریقے سے حیا گناہ سے روکتی بھی ہے اور منع بھی کرتی ہے، اور اس کے لیے نیت
اور کسب کی ضرورت ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ اختیاری چیز ہے اور اس کو ایمان کی شاخ فرمایا گیا ہے۔ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ بسا اوقات انسان حیا کی وجہ سے حق بات نہیں کہہ سکتا یا حق کام نہیں کر سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حیا کے عرفی معنی ہے، شرعی معنی نہیں ہے۔ شرعی معنی میں حیا کبھی کسی حق بات کو کہنے سے گریز کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایمان کی باقی شاخوں میں سے صرف حیا کا نام لے کر ہی کیوں ذکر فرمایا گیا؟ تو اس کا جواب بھی فتح الباری میں، جو بخاری شریف کی شرح ہے، یہ فرمایا گیا کہ حیا ایمان کی باقی شاخوں کی داعی اور محرک ہے، کیونکہ حیا کرنے والا دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ تمام نیک کاموں کو کرتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں جو کہ مروی ہے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام جو پائے ان میں یہ بھی ہے، جب انسان میں حیا نہ رہے تو وہ جو چیز چاہے کرتا ہے۔ یہ اس کلام کا یہ مفہوم ادا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ بدر الدین محمود ابن عینی، جو علامہ عینی کے نام سے معروف و مشہور ہیں، متوفی 855 ہجری، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی حسب ذیل توجیحات ہیں۔ نمبر 1، جب تمہیں کسی کے ڈانٹنے سے حیا نہ آئے اور نہ کسی کے ملامت کرنے کا خوف ہو تو پھر جو تمہارے جی میں آئے کرو، خواہ وہ کام اچھا ہو یا برا ہو۔ اس حدیث میں بظاہر امر کا صیغہ ہے، مگر اس سے مراد زجر اور توبیخ ہے، یعنی تنبیہ مراد ہے اس میں۔ نمبر 2، اس کے معنی وعید کے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا اعملوا ما شئتم، سورہ حامیم سجدہ کے اندر، کہ جو جی چاہے کیے جاؤ، یعنی تم جو بھی ناجائز کام کرو گے اس پر تم کو سزا ضرور ملے گی۔ نمبر 3، تم کو نیکی کے کام سے حیا منع نہیں کرے گی۔ اور نمبر 4، یہ کلمہ تحدید ہے، یعنی دھمکایا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے، یعنی اس میں دھمکایا گیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ تم کو سزا ضرور دے گا۔ یہ تشریح عمدۃ القاری میں تحریر کی گئی ہے۔ علامہ احمد ابن اسماعیل کورانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 893 ہجری، آپ ارشاد فرماتے ہیں الکوثر الجاری میں کہ حیا کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو برے اور مذموم کام سے حیا روکتی ہے، اور جب انسان میں حیا نہ رہے تو وہ جو جی چاہے کرتا ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحيي حتى كأنه يقول قد أضربك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک شخص پر گزر ہوا جو اپنے بھائی پر حیا کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت حیا کرتے ہو، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے۔ یاد رکھیے، جانوروں میں بھی کئی اوصاف پائے جاتے ہیں، جبکہ شرم حیا ایک ایسا وصف ہے جو صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ شرم و حیا کے ذریعے انسانوں اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے۔ اب اگر کسی سے شرم و حیا جاتی رہے تو اس میں اور جانور میں کچھ خاص فرق نہیں رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین اسلام نے شرم و حیا اپنانے کی بہت ترغیب دلائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی بے حیائیاں ہو رہی ہیں، آئیے کچھ اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر فحش یعنی بے حیائی والی گفتگو کرنا، اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، گالیاں دینا، اسی طریقے سے چست یعنی بدن سے چپکا ہوا لباس پہننا، اس طرح کہ اس سے بدن کے اعضاء جھلکیں، بڑوں کی تعظیم نہ کرنا، گانے باجے سننا، فلمی ڈرامے دیکھنا۔ یا اللہ، بڑے بڑے دیندار خاندانوں میں یہ وبا گھر کر چکی ہے۔ اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور پورے ماحول کو دیندار بنا دے اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ کسی گناہ کی برائی دل سے نکل جانا، یہ بھی بہت عظیم اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ ان فتنوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں کا ارتکاب حدیث پاک میں ہے، یعنی گناہوں کا ارتکاب کرنا بھی بے حیائی کے کاموں کے اندر ہے۔ حدیث پاک میں ہے حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی جس میں جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ شرم و حیا والا ہوگا، جبکہ جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا شرم و حیا بھی اس میں اتنی ہی کمزور ہوگی۔ حضرات سامعین، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زمانے جاہلیت یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کے زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں عربوں میں بے حیائی اور بے شرمی عام تھی۔ مرد و عورت کا میل جول، عورتوں کے ناچ گانے سے لطف اٹھانا، یہ سب اس وقت عام تھا۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء عورتوں کی نازیبہ حرکتوں اور اداؤں کا ذکر اپنی شاعری میں فخریہ کرتے تھے۔ اسی طرح بعض لوگ باپ کے مرنے کے بعد معاذ اللہ باپ کی بیوی یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی طرح طرح کی بے شرمی و بے حیائی کی رسمیں ان میں عام تھیں۔ الغرض جاہلیت کے معاشرے کا شرم و حیا سے دور دور کا بھی تعلق نہیں تھا، لیکن جب پے کرے شرم و حیا سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اپنی نورانی تعلیمات سے دنیا کو منور فرمایا، تو آپ نے اپنی نگاہ حیادار سے ایسا ماحول بنایا کہ ہر طرف
شرم و حیا کی روشنی پھیلنے لگی۔ اب وہی معاشرہ جسے حیا چھو کے بھی نہیں گزری تھی، وہاں شرم و حیا کا سازگار ماحول پیدا ہونے لگا۔ اسی حیا پرور ماحول کا نتیجہ تھا کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے جنگ میں شہید ہو گئے، تو وہ اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نکلیں، لیکن اس وقت بھی چہرے پر نقاب ڈالنا نہیں بھولیں۔ چہرے پر نقاب ڈال کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو اس پر کسی نے حیرت سے کہا کہ آپ اس وقت بھی باپردہ ہیں؟ تو اس پر بی بی ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا ہے مگر اپنی حیا نہیں کھوئی ہے، وہ اب بھی باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس پورے مسلم معاشرے میں اور پورے عالم میں ایسی حیا، صحابیات کی حیا دوبارہ لوٹا دے۔ ہماری ماؤں کے اندر، ہماری بچیوں میں، ہماری بہنوں میں، ہماری عزیز و اقارب کے اندر، سب کے اندر اللہ ایسی حیا پیدا فرما دے۔ حیا کے بارے میں مختلف علماء کرام اور اکابرین نے مختلف انداز سے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے اور اس کی تشریح فرمائی ہے، جس سے کہ شرم اور حیا کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرم و حیا کے ساتھ میں جینا اور اپنی زندگی گزارنا کتنا عظیم مرتبے والی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ حضرت مخلد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی دانا نے کہا تم ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر حیا کو زندہ رکھو جن سے آدمی کو حیا آئے۔ حضرت ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلم الاکبر الہیبۃ والحیا فاذا ذهبت الہیبہ والحیا لم یبق فیہ خیر۔ علم اکبر ہیبت اور حیا ہے، جب ہیبت اور حیا چلی جائے تو اس علم میں خیر باقی نہیں ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل میں ہیبت کا پایا جانا اور اس کے ساتھ اس سے پہلے سرزد ہونے والی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے خوف کھانا حیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، محبت بولنے والا بناتی ہے، حیا خاموش کرتی ہے اور خوف بے چین کرتا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حیا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور اس گفتگو کے حوالے سے اللہ سے حیا نہیں کرتا، وہ استدراج کی حالت میں ہے، یعنی وہ شخص صرف لفاظ ہے اور شعبدِ باز ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر صحیح معنی میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی حیا ہمارے اندر پیدا فرما دے اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بچیوں میں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے اندر، اے اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں میں، بزرگوں میں، بچوں میں اور بچیوں میں
سب کے اندر اے اللہ صحیح معنی میں حیا کی مکمل کیفیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ تمام رموز اور اسرار اور کیفیات کے ساتھ میں اے اللہ حیا کی نعمت اور دولت سے مشرف فرما، اور اے اللہ ہماری زندگی میں اے اللہ اس نعمت کو بھرپور طریقے سے فیضیاب فرما۔ اے اللہ تو ہم سب پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔